نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا کروڑ حمد کر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور وہ بھی ربیع الاول میں منعقد کرنے کا موقع تھا. الحمدللہ. ویسے تو ہر مہینہ ہی سرکار کا مہینہ ہے، لیکن جس مہینے میں آپ ضرور پذیر ہوئے تشریف لائے وہ ہمارے لیے سب مہینوں سے بڑھ کر مہینہ ہے. کچھ ویسے بھی الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس ماہ مبارک میں محبت وہ قدرتی طور پر زیادہ ہے. اچھا، محبت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اسی موضوع میں تھوڑا سا ڈرائی کوڈ پر ہماری مسجد میں ہم نے یہ موبائل بند کر دیا. اس طرح ہے یہ حوالہ. ڈرائی کوڈ پر ہماری مسجد جو ہے کافی بڑی مسجد ہے، خوبصورت ہے. وہاں ہم نے امام مقرر کیے. وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کے فیصلہ آباد میں 2 نائبین ہیں. ان میں سے ایک وہ عبدالباسط مصطفی صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ہیں وہ. تو وہاں جمعے پر خطاب کے لیے ہم نے ان سے گزارش کی. وہ ان کی اپوائنٹمنٹ جب ہو گئی تو کہنے لگے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دے کس موضوع پر زیادہ بات کروں. تو ہمارے جو صدر ہیں وہاں، میں وہاں سیکرٹری ہوں، ہمارے صدر ہیں یہ ایس پی اسٹور والے نام صدر صاحب، بڑی محبت والے بندے ہیں، بہت ہی زبردست آدمی ہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ نے صرف ایک موضوع رکھنا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ہر دفعہ اس موضوع پہ بات کرنی ہے. اب اگلی بات بڑی دلچسپ ہے. اب وہ پی ایچ ڈی ہیں، ان کا علم ماشاءاللہ کافی ہے. وہ کہنے لگے جی اس کے علاوہ، اب جواب سنیے کتنا خوبصورت ہے. کہنے لگے اس کے علاوہ، تو صدر صاحب نے کہا جب یہ ختم ہو جائے گی پھر کسی اور موضوع پہ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ختم ہوگی تو ہم کسی اور موضوع پہ جائیں گے. بیسیکلی غور کریں تو کائنات کا محور اور مرکز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تمام محبتیں، تمام شریعتیں، تمام اصول و ضوابط جو ہیں وہ آج آ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جائے. لہذا جتنا مرضی بولتے رہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور باپ کا اتباع بھی پورا. کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر دی، مکمل کر دی، کوئی مکمل نہیں کر سکتا. اور کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ غور کیجئے، صرف 63 سال کی ظاہری حیات، صرف 63 سال کی، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتابوں میں درج ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مکمل کرنا. یہ کہ وہ ایک ایک لمحے میں جو ہے وہ صدیاں شامل ہیں، وہ ایک ایک بات میں جو ہے وہ کئی صدیاں شامل ہو جاتی ہیں. تو محبت کی بات کریں کہ اچھا محبت کرتے کیوں ہیں؟ یعنی آج یہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یار بندہ میرا نا کام آیا تھا، ایسا نہیں ہوتا نا. جب ہم کسی سے تعلق پیدا کرتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کا ریگارڈ کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام آیا تھا، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں. ایک دفعہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر مجھے تھانے میں بلایا گیا تو میں چلا گیا، کیونکہ مجھے پتا تھا الحمدللہ میرا کسی سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو وہاں میرے دوست آ گئے، فوراً پیچھے آ گیا کہ صفدر صاحب بھی اور 1-2 دوست آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کوئی چکر نہیں، یہ غلط فہمی ہے. ثابت ہو گیا تو تھوڑی دیر میں کہ ہاں یہ غلط فہمی ہے، وہ واپس آ گئے. لیکن مجھے ان کا وہ احسان آج تک یاد ہے کہ اگر میں تھانے گیا تھا تو میرے ساتھی پیچھے پہنچے، مجھے لے کے آئے تھے اور وہاں بیٹھتے ہوئے بقاعدہ کہتے تھے ہم نے اسے ادھر نہیں چھوڑ کے جانا، ہم لے کے جائیں گے، لے کے آئے ہیں. اب وہ جب کبھی کی بات ہوتی ہے تو میرے دل میں فون آتا کہ یار یہ تمہارے آڑے وقت کام آئے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی آپ کی کچھ دوستوں کی معلومات میں اضافہ ہے، اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن، 1500 سال مکمل. اب 1500 سال پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
تو اس وقت جو پاک بیویاں وہاں موجود تھیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس، وہ دیکھتی ہیں کہ بچے کے لب ہل رہے ہیں، کچھ آواز آ رہی ہے، کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امت، رب یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہی سپرد، یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ کام آئے آپ کے 1500 سال پہلے، یہ تو چند دن پہلے میرے دوست میرے کام آئے تو میں ان کا شکر گزار ہوں، جو 1500 سال پہلے ہماری فکر کیے بیٹھے تھے کہ آپ ہمیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا پھر محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ میرے کام آئے گا، مطلب یہ ہمارے یہاں عام بات ہے، الیکشن ہوتے ہیں، ہم سیاستدانوں کو ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے ڈیروں پر بھی جاتے ہیں، آوے آوے کے نعرے بھی لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا سارے، اس لیے اس نے ہمیں وزیر نہیں بنا دینا صرف اس لیے کہ کل کوئی کام پڑا تو یار سے کہیں گے، اپنے ایم پی یا اپنے ایم ایل اے سے کہیں گے کہ یار میرا یہ مسئلہ حل کرو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یوم محشر سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کون کام آئے گا؟ کون کام آئے گا اس کو؟ جب تو موت کو بھی موت آ جائے گی، کوئی مرنے والا بھی نہیں ہوگا تو موت کو موت ہی آ گئی نا، اس وقت کام کون آئے گا؟ اس وقت ہماری شفاعت کون کرے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دو باتیں ہوئی کہ محبت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے کام آیا تھا، یا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ کام آئے گا۔ اچھا سب سے زیادہ جو محبت کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ سونا بڑا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، دنیا میں بھی اگر جو دنیاوی محبت ہے، جو محبتوں کی لڑائی جھگڑے زیادہ کرتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ سونا بڑا، جس کا بھی جو محبوب ہوتا ہے وہ اس کو سونا کر کے سب سے زیادہ محبت جو کی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کی جاتی ہے یہ سونا بڑا، تو مجھے میرا محبوب نہیں تکیا، دنوں دیکھ کے چند شرما دے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متا بے عقلی ہو جاوے، یہ جاوے سونا سیر جمن دی ہاتھ کھلوا کیوں ود جاوے، جیو کھولے پیچ درستے راہی راہ بھول جاوے، عقل خدا نے اینی دتی سوچا وچ نہ آوے، سوچ خدا نے اینی دتی عقلاں وچ نہ آوے، اللہ کی ایجاد نظر وچ ہوتی جیڑا دیکھے وہ دیکھ جائے۔ ایک بچہ تھا یہودی، اس کی ایک ماں تھی ایک خالہ تھی، 3 افراد کی یہ فیملی تھی، تینوں یہودی تھے۔ بچہ بکریاں چرانے کے لیے ریوڑ لے کے اپنا جایا کرتا، ایک دن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ اچھا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی نظر نہیں پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ نظر پڑ گئی۔ اب دل سے توجہ رکھیے، میں آپ کو نظر کی بات سناؤں گا۔ اب نظر پڑ گئی، اب بچہ جو تھا وہ ریوڑ بھول گیا، جاتا ریوڑ کو چھوڑ دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہتا۔ اب گھر آ کے اپنی ماں، یاد ہے کہ وہ یہودی تھے، گھر آ کے اپنی ماں سے اپنی خالہ سے بس انہی کی باتیں، وہ ایسے کہتے تھے، انہوں نے ایسے کہا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ اب عورتیں پریشان ہو گئی کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ بھٹک رہا ہے، یہ اپنی راہ سے ہٹ رہا ہے۔ انہوں نے اسے منع کرنا شروع کر دیا کہ آپ بکریاں لے کے اس طرف نہ جایا کریں۔ اب بچہ جو ہے وہ کیسے برداشت کرے، اس کو تو جو نظر آ گیا تھا اس کو اس کے علاوہ اور کچھ سوچتا نہیں تھا۔ اس نے بچہ تھا نا، ڈرتا بھی تھا ماں سے خالہ سے، اس نے اپنی ماں سے اور خالہ سے کہا کہ میں نہیں لے کے جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چل کے ان کو دیکھ لیں۔ کیسی شرط؟ آپ ایک دفعہ میرے ساتھ چل کے ان کو دیکھ لیں۔ اچھا وہ جب بچے نے 2-3 دن بار بار کہا، تو ایک دن اس کی ماں اور خالہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کو کہیں کل پل سے ادھر جائے گا، کل اس کی بھی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب جب وہ دیکھنے کے لیے گئی تو وہ بھی اپنا آپ کھو بیٹھی، واپس آ گئی، اب وہاں کی باتیں نہیں آ رہی، وہ بولتا تھا تو بھول چھڑتے تھے، وہ دیکھتا تھا تو بندہ ایسے ہی رہ جاتا تھا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، اس کا لباس کتنا خوبصورت تھا۔ اب وہ بچہ تو اپنی جگہ، اب ماں اور خالہ بھی انہیں کی باتیں کرتی جا رہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا، میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس بچے پہ پڑ گئی، لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونا پڑا۔ میں کہہ رہا ہوں محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ سونا پڑا۔ اسی طرح ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے، اس نے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، بھوک بہت زیادہ لگی،
تو مجھے یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے ہمارا گاؤں ہونے والا ہے، میں اپنے چچا کے ساتھ وہ جو بیل والا گڈھا ہوتا ہے اس پہ کہیں جاتے تھے، جب کبھی پیاس لگنی نا تو میرے چچا نے کہنا یار تے لگی، پنجابی میں کہتا ہے یار تے لگی ہے کسی کو لسی پینی ہے، تو گاؤں سے کسی بھی گاؤں سے گزرتے ہوئے کسی بھی دروازے کو کھٹکھٹا دینا، اندر سے آواز نہیں کون بہن تے لگی ہے لسی کا کولا دینا، تو وہ اندر سے لسی لا کے دے دیتی تھی، وہ پی کر دیتے تھے۔ یعنی محبت معاشرتی نظام ہمارا ایسا تھا کہ وہ کہ تم کون ہو میں کیوں بلاؤں، اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی، یعنی جس مرضی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے ایون ہمارا گھر جو ہے وہ کھیتوں کے درمیان میں ہے، وہاں ادھر کوئی اور گھر نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں سے کوئی گزر جاتا تھا تو وہ بھی رک کے اس کے درخت کے نیچے سانس لینا، میرے دادا جی نے میرے چچا جی کو کہا بھائی لسی پینی ہے، تو اس نے کہا ہاں جی، یا تم خود بھی کہہ دینا، میں خود دیکھتا رہوں لوگ آگے کہہ دیتے تھے لسی کا گلاس دینا، تو وہ پھر گھر سے لسی برف بھی نہیں ہوتی تھی، مٹکے میں وہ ہوتی تھی، وہ لسی لا کے اس کو دینی، یعنی اس طرح سے محبتوں کا عالم تھا کہ جہاں سے مرضی لسی پی لی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی ایک گھر ہے، پوچھا کہ بھی یہاں کچھ کھانے کو ہے، کوئی پینے کو ہے، انہوں نے کہا جی نہیں کھانے پینے کو تو کچھ نہیں، ہم تو بہت غریب ہیں، تو فرمایا یہ بکری کھڑی ہے اس کا دودھ ہو گیا وہی دے دیں ہمیں، وہ کہتی یہ تو سالوں سے بنجر ہے، نہ دودھ دیتی ہے نہ بچہ دیتی ہے، یہ تو ابھی جاندار کر کے ہم نے پالی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے، صحابہ کرام نے بھی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، اور بکری کے تھن پھر ویسے کے ویسے دودھ سے بھرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو وہ عورت جو تھی وہ اب آپ کی خوبصورتی کے شہر میں گئی کہ یہ کیسی شخصیت ہے کہ جس نے بکری کو ہاتھ لگایا، بکری نے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے۔ شام کو اس کا خامد آیا، اس نے پوچھا بھی کیا بات ہے، گھر میں کچھ رونق سی، کچھ چہک پہک زیادہ سی ہے۔ فرمایا آج ایک شخصیت آئی تھی جو سالوں سے ہماری بنجر بکری ہے، اس کو بھی خراب کر گئی، اور وہ ایسے بولتے تھے، وہ ایسے کہتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے مبارک نام رکھ دیا، وہ اب نام کا پتہ نہیں تھا عورت کو، اس نے اپنے پاس سے ہی مبارک نام رکھ دیا کہ مبارک آئے تھے۔ اب ایک دن وہ کہنے لگی بچے سے کہ چلو آج مبارک سے مل لیتے ہیں نا، بچے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا، ماں سے آگے کہتا ماں وہ جو مبارک کے ساتھ ایک صاحب آئے تھے آج میں نے ان کو دیکھا، وہ کہتی چلو چلتے ہیں، ہو سکتا وہ مبارک بھی ان کے ساتھ ہی ہو۔ اب وہ دونوں ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، یہ حسن کا عالم تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابھی آپ کے چہرہ انور پہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردہ ڈالا تھا، بڑا ایک معروف شعر ہے، اس نے یوسف کو دیکھا تو کٹ گئی انگلیاں، وہ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، ذرا غور کیجیے وہ انگلیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، 1500 سال بعد غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، عامر چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کو ڈائریکٹ زیارت کی ہے لیکن اپنی جانیں قربان کر۔ آج بھی یقین کیجیے بے شمار جانیں ایسی ہیں جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ جانیں جو قربان کی جو محبت کا یہ عالم ہے، ایک اور بڑی زبردست، ایسا نہیں کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں، میں نے بتایا نا 1500 سال پہلے ہماری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، روز محشر ہمیں فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی کی جنت میں نہیں چلا جائے۔ اور پھر ساری ظاہری حیات میں کیا کہتے رہے، رب حبلی رب حبلی، رات طویل قیام کرنا، پاؤں پہ ورم آنے لگے، قُمِ اللیلَ اِلَّا قَلِیلًا، اے محبوب اپنے قیام کو مختصر کر دیجئے کیونکہ آپ کے پاؤں میں ورم آنے لگا۔ اچھا وہ طویل قیام میں مانگتے کیا تھے؟ یا اللہ میری امت کے بعد سبحان اللہ۔ ایک بزرگ جن کو مکمل کر لیں، وہ ابو بکر صدیق مبارک سے ملنے جاتے ہیں، آج ان کو مبارک وہ پھر گئے دیکھنے کے لیے۔ اچھا اب جب مبارک کو دیکھا انہوں نے، بعد میں پھر انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آ گئی ایک اور بات کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرخ اونٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں یہاں بڑی گاڑیاں جی وہ ہیول بڑی زبردست ہے، اس طرح سے عرب میں نا اونٹوں کا تو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ بڑا زبردست ہے۔
انہوں نے تو خیر وہ اسلام قبول کر لیا بعد میں. اچھا اب وہ جب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہے تھے تو دیکھا ایک سرخ اونٹ کھڑا ہے. وہاں وہ جو کارواں تھا وہاں سرخ اونٹ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی بیچ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میں اس کا خریدار ہوں. اونٹ کا سودا ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اونٹ لینے نہیں آیا تھا, میں تو ادھر سے گزر رہا تھا, اونٹ مجھے پسند آ گیا, میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, آپ مجھے اونٹ دے دیں تو میں آپ کو جا کے پیسے بھجوا دوں گا. اچھا واقفیت ہونا تو بندہ ادھار کر لیتا. ہم سب اسی معاشرے میں رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ ایک بندے کو ہم جانتے بھی نہیں اور اس سے مطلب ہزاروں لاکھوں کا سودا کر کے اس کو ادھار دے دیں؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا. مگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا دوسری بات ہی نہیں آئی, اونٹ کے حوالے اللہ آپ اونٹ لے کے گھر چلے گئے. جب اونٹ لے کے چلے گئے تو وہ جس کا اونٹ تھا اس کے ساتھی نے کہا یار جب ہوش میں آئے نا دوبارہ سے واپس آئے, کہنے کہ یار آپ اس شخص کو جانتے ہیں؟ وہ اونٹ والے نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہتے یار ہم جانتے بھی نہیں ہم میں سے کوئی بھی, اور وہ اونٹ بھی انہیں دے دیا, اور اونٹ بھی سب سے قیمتی تھا تو وہ انہیں دے دیا. ایسا نہ ہو کہ وہ پیسے ہی نہ بھیجیں. ابھی اتنی بات کہی تھی تو وہ جو قافلے کا سردار تھا اس کی بیوی اندر سے بولی کہ ان کے بارے میں ایسے مت کہو. بڑے حیران ہوئے, ان کا ان کے بارے میں ایسے مت کہو. وہ کہنے لگے کہ بہن آپ انہیں جانتی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں جانتی نہیں, مگر میں نے دیکھا تھا ان کو سودا کرتے, ان کا چہرہ انور بتا رہا تھا کہ وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس سے ہٹ ہی نہیں, وہ اس سے پورا اتریں گے. ابھی اتنی بات ہوئی تھی. اچھا اس نے یہ بھی کہہ دیا اگر وہ اونٹ کے پیسے نہ بھیجے تو میں پیسے دے دوں. ابھی اتنی بات ہو رہی تھی تو صحابہ کرام آ گئے کہ اسی طرح آپ نے اونٹ لیا تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں بھیجی ہیں اور یہ کچھ پیسے بھیجے ہیں جو آپ کے اونٹ کے پیسے بھیجے ہیں. وہ کہنے لگے یار پیسوں کو چھوڑو, پہلے ہمیں یہ بتاؤ وہ رہتے کہاں ہیں؟ وہ جو سامنے کھجوروں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے وہاں تشریف فرمایا. وہ سب وہاں چلے گئے اور جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا. آج صبح میں ایک واقعہ سن رہا تھا, ایک یہودی بدو کا قسم کا وہ آیا, اس نے گو پکڑی. گو جانتے ہیں آپ؟ وہ جو چھپلی کی طرح بڑی سی گو ہوتی ہے وہ پکڑی ہوئی. وہ لا کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے پھینکی اور کہنے لگا, کچھ اس کے جو انداز تھا گستاخ خانہ تھا, کہنے لگا اگر یہ گو گواہی دے دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گو دے, کیوں بھائی دو گی گواہی؟ وہ گو نے گواہی دے دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بھیڑیے نے گواہی دے دی. میں سن رہا تھا قانون کا ڈگری صاحب کا وہ کلپ تھا, وہ کہنے لگے کہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھیڑیے سے بھی گئے گزرے ہیں. بھیڑیے نے گواہی دی ایک بکریاں چرانے والے کو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اب وہ اس نے ادھر جانا تھا, اس نے کہا میری بکریوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس نے کہا میں ادھر کھڑا, حالانکہ بھیڑیا بکریاں کھاتا ہے. اس نے کہا تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں, جاؤ جا کے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں. اب ایک بھیڑیا کو پتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے, انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو غور کیجیے نا کس طرح, مطلب ایسے جانور پتھر مطلب مٹھی میں جو پتھر ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اگر غور کیجیے اللہ تعالیٰ نے کیسا نبی بھیج دیا آپ کے پاس. جانور کا ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں گے, وہ ابھی دیکھ رہے تھے کہ دور سے ایک درخت چلتا آ رہا ہے. درخت آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا, اس کے بعد اٹھا اور چلا گیا. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ہم اس طرح کی بات اپنے پاس سے نہیں کر سکتے. اب جب وہ واپس چلا گیا تو صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ درخت وہاں سے آیا اور پھر واپس وہاں پہ چلا گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اتنے قریب آئے ہیں تو وہ جب موقع دے میں ان کی زیارت کروں. تو جب اس نے زیارت کر لی تو میں نے اجازت دے دی کہ آپ اپنی جگہ پہ چلے جائیں. اب اندازہ کیجئے کوئی چرن, کوئی پرن, کوئی درخت, کوئی بھیڑیا, کوئی گو,
सारे तो गवाही दे रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मैं आपको ये वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ, हम कौन सी उम्मत है, हमें एजाज़ क्या है। जो पिछले अंबिया हैं वो ख्वाहिश रखते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा हों। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना भी आपके बतौर नबी तो नहीं आएंगे ना, आपके बतौर उम्मती आएंगे। इसी तरह मतलब एक दफ़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि पापा जान आप एक नबी की अक्सर बातें करते हैं जिक्र, क्योंकि उस वक्त तो और कोई नहीं था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं। अब वो बातें उनके साहबजादे कह रहे हैं कि आप एक नबी का इतना तज़किरा करते हैं तो आप भी तो अल्लाह के नबी हैं, तो आप अपनी बात कम करते हैं, उनकी बात ज़्यादा करते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा ना मेरे प्यारे बेटे, मेरा मुआवजा उनसे कभी ना करना, उनसे तो क्या मेरा मुआवजा उनके उम्मती से भी ना करना। अंदाजा करें क्या बाउंड है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि मेरा मुआवजा उनके उम्मती से भी ना करना। अब वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, अर्ज करने लगे कि ये पापा जान आपने कैसी बात की कि उम्मती भी आपसे अफजल होगा। फरमाया मुझसे एक गलती हुई थी, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। उनके उम्मती से रोज गलतियां होंगी लेकिन अपने घर आया कर। मुझसे एक गलती हुई, अल्लाह ताला ने मुझे बेलिबास कर दिया। उनका उम्मती रोज गलतियां करेगा लेकिन लिबास पहन के रखेगा। मुझसे एक गलती हुई, मेरी बीवी से 300 साल दूर रखा गया। उनका उम्मती रोज गलतियां करेगा लेकिन अपने घर में आके अपनी फैमिली में रहा करेगा। तो तुम मेरा मुवाजना तो उनके उम्मती से भी नहीं करना। और फिर हम कौन सी उम्मत है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात पहले कई दफा कर चुका हूँ लेकिन दिल कर रहा दोबारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सहाबा काम से मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। जरा अपना आप ये जो महफिल में आते हैं, ये गुलाम साहब नक्शबंदी साहब ने जो फरमाया था ना कि ये मोहब्बत कहते हैं, ये मोहब्बत ऐਵੇਂ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल चाहा कि मैं अपने भाइयों से मिलूं। तो सहाबा काम करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फरमाया तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, मेरी एक ज़ियारत के लिए अपना तन मन धन अपना माल अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने करके दिखाया नहीं, आमिर चीमा शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने करके नहीं दिखाया, गाजी लंदी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने करके नहीं दिखाया। तो ऐसा होता है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम मोहब्बत करते हैं तो वो भी हमसे 1500 साल पहले बता गए कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी ये मोहब्बतें कायम रखे। मोहब्बत का जो सबसे आसान अंदाज होता है किसी की मोहब्बत को दिखलाने के लिए, उसको पाने के लिए और बताने के लिए कि मैं वाकई इससे मोहब्बत करता हूँ, वो ये है कि उसकी सुन्नतों पे अमल किया, उनकी तालीमात पे अमल किया। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मुझे कहती बेटा पानी पिलाना, मैं उठ के आप पीऊँ, फिर मोहब्बत कहाँ रहती? तो है इसमें मोहब्बत वाली बात। मज़ेदार तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अगर किस जगह पर बैठकर आपसे मुखातिब हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है आपके लिए, मेरे लिए तो ये एलान है। मैंने सारी जिंदगी अपने वालिदैन की तरफ पीछा भी दी और मैं वो बंदा हूँ जो लाहौर की गलियों में छान पूरा बेचने की आवाज़ लगाता है। आज अल्लाह ताला ने मुझे फैसलाबाद में मियाँ साहब बन कहते हैं। ये है मोहब्बत, ये है अदब। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उसका दावा करते हैं, फिर हमें उनकी तालीमात, उनकी सुन्नतों पर अमल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखें इंसान है खुदा का, हम गलती करेंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा। अल्लाह ताला की जो रहमत है हमारे लिए है। नेक लोग तो पहले ही उनको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशारतें भी दे दी जन्नत की। हम गुनाहगार हैं जिनके लिए हुजूर की शफाअत होगी और अल्लाह ताला की रहमत होगी। गलतियां हम करेंगे लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए अपने अमाल में, किरदार में, गुफ्तार में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीद करें, उनकी तालीमात पर चले, उनके नक्शे कदम पर चले कि अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और आज की इस महफिल के ख्याल ये खुशी दुआ में भी मांगूंगा, लेकिन इस वक्त जो मेरे जज्बात हैं वो ये है कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार हज और उम्रा की आइए
حضور کی خدمت میں ایک بار سلام پیش کریں.